الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المعارج کی 3 آیات 19, 20 and 21 تلاوت کی ہیں۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک انسان بہت لالچی پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچے تو سخت گھبرا جانے والا، اور جب اسے دولت ملے تو حد درجہ کنجوس۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے ان آیات کی تشریح بھی تھوڑی سی کی گئی تھی، اب تھوڑی سی اور تشریح اس کی سماعت فرمائیں۔ پھر اس جو 3 خصلتیں ہیں، لالچ، حرص، طمع، بزدلی اور کنجوسی، پھر اس کا آگے حل ہوگا۔ اس سے آگے جو آیات ہیں 35 نمبر تک، 22 سے 35 نمبر تک، اس کا حل وہ الگ بیان کروں گا تھوڑا تھوڑا۔ عزیزان گرامی قدر، آپ خود سوچئے، غور کیجئے، جو شخص لالچی ہو، حرام حلال میں تمیز نہ کرتا ہو، کسی قسم کی بھی حلال ہو یا حرام، پھر بزدل ہو، ڈرپوک ہو، پھر کنجوس ہو، وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں سب کے لیے کنجوس ہوگا۔ یہ جس میں 3 خصلتیں پائی جائیں اور پھر تخلیقی طور پر اس میں یہ صفتیں رکھی گئی ہیں اصلاح کے پہلو سے، تاکہ یہ میری طرف رجوع کرے، پھر اس میں سے یہ خصلتیں آہستہ آہستہ، جیسے کوئی شخص پینسل سے لکھتا ہے تو یا کوئی داغ لگ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ دھلنے کے بعد مٹتا ہے، یا ربر اس کو آہستہ آہستہ پینسل کا لکھا ہوا مٹاتا ہے، سیاہی کا داغ، یا کوئی اور کچی پینسل ہو یا سیاہی کوئی، اس میں بھی حکمت اللہ تعالیٰ کی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو جس شخص میں یہ 3 خصلتیں، حرص، لالچ، طمع، بزدلی اور کنجوسی رکھی ہوں، تو وہ شخص نہ تو حلال حرام میں تمیز کرے، حلو جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جیسے میں نے سود کی مثال دی، جس کو وہ کاروبار سمجھتے ہو وہ سود ہے، حرام ہے۔ جس کو تم منافع کہتے ہو وہ حرام ہے، جس کو تم پرسنٹیج کہہ رہے ہو حرام ہے۔ بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، ادھر میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ تمہیں شعور ہی نہیں ہے، وہ تخلیقی جو تمہیں صفت رکھی ہے وہ قابو کر رہی ہے تمہیں، کیونکہ تم اگلے کام نہیں کرتے۔ جو 22 سے لے کے 35 نمبر آیات میں بتا، کس میں ایک خصلت نہیں کرتا، کوئی سارے نہیں کرتے، کوئی اس طرح ملے جلے انسان جو ہوئے۔ پھر جو شخص مصیبت آئے، جیسے کرونا آج کل آیا ہے، گھبرا جائے، اپنے اوسان خطا کر بیٹھے اور مایوس ہو کر اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، 7 کوٹھڑیاں چڑھ جائے، کورونا اتنے نہیں آتا، آئے گا۔ ہوا میں جراثیم اڑتے پھرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تم تک وہ پہنچا کے رہے گا، کیونکہ اس کی رضا یہی ہے کہ وہ تجھے قابو کرے، پکڑے تجھے کورونا۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے، تیرے اختیار میں نہیں اختیار، احتیاط ضرور کرو۔ یہ نہیں میں کہتا کہ احتیاط نہ کرو۔ بہرحال وہ شخص جو ہرسی ہو، لالچی ہو، بزدل ہو، ڈرپوک ہو،
پھر وہ دولت مند ہو، مالدار ہو اور ساتھ کنجوس ہو، مکھی چوس ہو، کیا خود سوچیں وہ شخص یا اس شخص کا وجود اپنے ملک و ملت کے لیے باعث ننگو آر نہیں ہے؟ ہوتا ہے، شرم کے قابل ہے اس کے لیے، معاشرے کے لیے وہ شرم، وہ چلتی پھرتی بے شرمی ہے، اس سے اس کے بستی والے بھی نفرت کرتے ہیں، رشتہ دار گھر والے بھی نفرت کرتے ہیں، اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے عزیزان گرامی قدر، وہ اپنی ذات کے لیے بے وبال جان بن جاتا ہے۔ کنجوسی کی یہ انتہا ہوتی ہے، ایک چیز لینے کے لیے پوری مارکیٹ جان مارتا ہے اور اتنا پٹرول لگاتا ہے، یہ کرتا ہے پتہ چلتے 2 روپے بچے ہیں، 2 روپے تو خیر بہت رقم، چلو 100 روپے بچ گئے، حد ہے، وقت ضائع تجھ نے کیا، وہی تو اللہ کر لیتا، کوئی اور کام کر لیتا، آرام نہیں کر لیتا کم وقت، اس بدن کو جو تھکا دیتا ہے تو لالچ ہرس میں بھاگ بھاگ کر دولت کٹھی کرتے رہتا ہے، بزدلی سے تو کانپتا رہتا ہے، تجھے آرام مل جاتا۔ عزیزان گرامی قدر، ایسی فطری تخلیقی کمزوریوں کا پیکر جب اسلام کی تعلیمات کو اپنا لیتا ہے، جب اس کے ارشادات پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، جب اپنی اس کی زندگی قرآن و سنت کے پیش کیے ہوئے انقلاب آفرین تعلیمات کو اپنا لیتا ہے، جب اس کے ارشادات پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے، جب اپنی زندگی قرآن کریم اور سنت میں ڈھال لیتا ہے، اس کے قالب میں ڈھال لیتا ہے، اس کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے، وہ خریس نہیں رہتا، وہ غنی ہو جاتا ہے، اس کا دل غنی ہو جاتا ہے، اس کی نظر غنی ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں لالچ سے جو بھری ہوئی تھی وہ ختم ہو جاتا ہے لالچ، وہ حریص نہیں رہتا۔ کہ جب اس کو مصیبت کے تند و تیز طوفان آ جاتے ہیں، کرونا پھیل جاتا ہے، ڈینگی ٹانگوں کو چلنے نہیں دیتا، یہ ڈینگی نا ٹانگوں سے ہوتا ہے، بندہ چل نہیں سکتا، ان ایبلٹی ٹو واک، یہ ڈینگی کا مطلب ہی یہی ہے، تو وہ گھبراتا نہیں ہے، کلینک چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے، اپنے گاؤں واپس چلا نہیں جاتا، کوئی جہاد ہے، دشمن تمہارے گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سرحدیں نہیں چھوڑتا، وہ مصائب کے تند و تیز طوفان جب اس سے ٹکراتے ہیں تو وہ فولاد کی چٹان کی طرح سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں اس کی امید کا چراغ اور زیادہ روشن ہو جاتا ہے، ضیاء بار ہو جاتا ہے، وہ حالات سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو چھپی ہوئی خفتہ توانائیاں ہیں، چھپی ہوئی باطنی قوتیں ہیں، وہ انگڑائیاں لینے لگتی ہیں، ہتھیار سے جاتا ہے، میدان جنگ میں نکل جاتا ہے، مال نکالتا ہے، لوگوں پہ خرچ کر دیتا ہے، اگر ڈاکٹر ہے تو کیمپ لگا دیتا ہے، لوگوں کو سہولیات دیتا ہے، فیسیں معاف کر دیتا ہے، جاؤ یار کچھ نہیں ہے، بڑا کمایا خیر ہے۔ آج ذرا میرا گفتگو تھوڑی سی تلخ ہے، معاف کیجیے گا، جو لوگ جس پیشے سے بھی ہیں وہ ان حالات سے راہ فرار اختیار نہیں کرتا، بلکہ شیروں کی طرح ان پر جھپٹتا ہے، عقابی نظریں اس کی مصائب پر ٹکی رہتی ہیں، مصائب سے ٹکرا جاتا ہے، پھر جب اس پہ خوشحالی کا دور جو ہوتا ہے آتا ہے، راتوں کو دن کو محتاجوں کو ڈھونڈتا ہے، مسکینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کرتا ہے، تلاش کر کر کے ڈھونڈتا ہے، لفظ ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا شخص رشتہ داروں میں دیکھتا ہے کون ضرورت مند ہے، کون وائٹ کالر ہے، سفید پوش ہے، وہ کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، جب تک کہ وہ کسی کی تکلیف کو دور نہ کر دے اسے چین نہیں آتا۔ عزیزان گرامی قدر، اس کی وہ خصلتیں ختم ہو جاتی ہیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے وہ پابندیاں نہیں لگاتا، یہ چیز گرم ہے، یہ چیز سرد ہے، نہ مال کاٹ یار، کتنے سرد ہے، کتنے لکھا ہے قرآن چ لکھا ہے، سنت لکھی ہے، جو چیز سوٹ کر دی کھا دے، چلنا، مریضوں کو بھی نہ منع کر، وہ گرم ہے، وہ ٹھنڈی ہے، اس نے مجھے بیمار کر دیا، کوئی چیز نہیں،
یورپ پڑھا ہے تو یورپ پڑھا ہے، وہاں خوراکیں لکھی ہوئی نہیں ہیں. اگر انہوں نے خوراکیں لکھی ہوتی تو وہ سب سے پہلے تمہیں کہتے سور کھاؤ. اگر ہم نے یورپ کی کتابیں پڑھی، ہم ڈاکٹروں نے یورپ کی کتابیں پڑھی ہیں نا. مسلمانوں کے تو یہ جو ہمیں اب کیا مولوی آتے ہیں، انہوں نے کہا جی انگریزی پڑھنا ہی شرک ہے. استغفر اللہ. اب قبر میں جب حساب ہوگا انگریز میں اس کو آتی انگریزی، یا پاکستانی وہیں پیدا ہوا ہے یا کوئی بھی مسلمان پیدا ہو تو اس کو انگریزی آتی ہے، تو فرشتے اس کو انگریزی میں حساب لیں گے. فرشتوں کو آتی ہے نا، سب کو آتی ہے. کہاں شرک ہے؟ تو چونکہ افسوس ہمارا یہ بھی کہ ہمیں انگریزی پڑھائی گئی ہے، اس میں کوئی خوراکیں نہیں لکھی ہوئی. ہر حلال چیز کو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کسی چیز کو گرم سر نہ کہو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کیوں ہم شیطان کی پیروی کرتے ہیں؟ اس لالچ کے پیچھے پھر گھر میں بھی یہی ہیں. بس سب کے گھر میں لا دیا ایسے ہی. دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ فضل کرے. تو جناب اس کو پھر وہ لالچی نہیں رہتا، خرچ کرتا ہے، گھبراتا نہیں ہے، سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے، حلال حرام میں تمیز کرتا ہے، وہ جوڑتا نہیں ہے. پھر بس جو آیا الحمدللہ، جو نہیں ہے اس پہ صبر کرتا ہے. عزیزان گرامی کو ایک اور کلپ یا دو میں پیش کرتا ہوں تاکہ یہ ایک منشور اسلام جو ہماری اصلاح کے لیے، جو کنجوسی، گھبراہٹ اور لالچ دور کرتا ہے، اس لیے وہ آگے نظام دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.